تمام طلبہ طالبات کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور خاص طور پہ گورنر سندھ جناب کامران خان ٹیسوری صاحب، ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین جناب ڈاکٹر پروفیسر مختار احمد صاحب، HEC کے چیئرمین جناب ڈاکٹر طارق رفیع صاحب، اور شیخ الجامعہ جناب خالد عراقی صاحب، باقی تمام اساتذہ کرام کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات نے مجھے موقع دیا یہاں اپنے مستقبل کے ساتھ بیٹھنے کا۔ یہاں جو طلبہ طالبات ہیں، آپ ہمارا مستقبل ہیں، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ مجلس، یہ نشست، اس کی بہت اہمیت ہے۔ یہاں بہت بڑی سطح کے لوگ بھی تشریف رکھتے ہیں۔ مجھے جو موضوع دیا گیا تھا وہ یہ کہ پیغام پاکستان سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے 3 حصے ہیں۔ اللہ کرے کہ یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں یہ تینوں حصے پڑھائے جائیں باقاعدہ۔ ایک سیرت ہے، سیرت کے واقعات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر اور آپ کی وفات تک یہ پوری سیرت ہے، اس کو پڑھنا چاہیے اور تمام حصوں کو پڑھنا چاہیے۔ دوسرا حصہ ہے فقہ السیرہ کا، کہ سیرت کا فلسفہ کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین اور جو نظام دیا گیا اس کا فلسفہ کیا تھا، آپ نے ہجرت کیوں کی، 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت کیوں ملی، اس سے پہلے کیوں نہیں ملی، آپ نے ہجرت اس طریقے سے کیوں کی، مدینہ کیوں تشریف لائے، مدینہ میں آپ کے جو اقدامات تھے وہ کیوں تھے، کس طریقے سے تھے۔ اس کو ہمارے ہاں فقہ السیرہ کہتے ہیں، اس کو آپ کی زبان میں، ہمارے ہاں زبان میں فلسفہ سیرت، کہ سیرت کا فلسفہ کیا ہے۔ اور تیسری چیز ہے تطبیق سیرت، کہ آج کے زمانے میں سیرت کی تطبیق کیسے ہوگی۔ ہمارے جو مسائل ہیں، ہمارے جو بحران، جن بحرانوں سے ہماری ریاست، ہم لوگ گزر رہے ہیں، ہمارا معاشرہ گزر رہا ہے، سیرت سے کیا سبق ملتا ہے اور کون سا واقعہ ایسا ہے جس سے ہمیں حل ملتا ہے اس کا۔ تو یہ تینوں چیزیں بہت ضروری ہیں، اور جب آپ سیرت کو اور فقہ السیرہ کو، تطبیق السیرہ کو پڑھیں گے، تینوں چیزوں کو لیں گے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نظام عطا فرمایا ہے، جو دین عطا فرمایا ہے، اس میں ہر چیز موجود ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ نبی تھے، سلطان بھی تھے، آپ کو نبوت بھی دی گئی اور سلطنت بھی دی گئی۔ پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، اس میں چند ایک کو جزوی طور پر نبوت کے ساتھ سلطنت ملی تھی، سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام، باقی سب نبوت کا اور دعوت کا کام تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلطنت بھی باقاعدہ دی گئی اور نبوت بھی دی گئی، اور جب تک سلطنت اور نبوت کے کام اکٹھے رہے اس وقت تک امت مسلمہ میں کافی خیر رہی۔ اور جہاں تقسیم ہو گئی کہ یہ انبیاء علیہ السلام کا کام ہے اور یہ بادشاہوں کا کام ہے، تو نبوت اور سلطنت کی تفریق شروع ہو گئی، وہیں سے خرابی پیدا ہوئی۔ دوسری تفریق ہوگی دین کی اور دنیا کی، کہ یہ دین ہے اور یہ دنیا ہے۔ پھر تیسری تفریق اس کی پیدا ہو گئی کہ یہ مدرسہ ہے اور یہ اسکول ہے، یہ عالم ہے اور غیر عالم ہے، یہ مسٹر ہے، یہ ملا ہے۔ تو اس تقسیم نے بھی ہمیں بہت نقصان پہنچایا۔ تو پیغام پاکستان کے حوالے سے آج کے دور میں اور آپ کے لیے خاص طور پہ کیا سبق ملتا ہے، اس میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا ملک اور ہماری ریاست جن مشکلات سے گزر رہی ہے، 20 سال سے جس طریقے سے یہاں دھماکے ہوئے، قتل و غارت گری ہوئی، نقصان ہوا، معاشی تباہی بربادی آئی، جانی نقصان بھی بہت زیادہ ہوا، ان 20 سالوں میں جو نقصان ہوا ہے ہمارا، اور جس طریقے سے ہم اب بلیک میل ہو رہے ہیں اور ہر طرف بحرانوں کے پہاڑ کھڑے ہوئے ہیں، اس کی مثال ایسے ہے جیسے گاؤں دیہات میں، ہم لوگ دیہاتی ہیں، گاؤں دیہات میں جب کوئی فقیر آتا ہے مانگنے کے لیے تو گاؤں کے کتے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، تو جو کتا زیادہ قریب آتا ہے اس کو اپنی زنبیل سے وہ ایک ٹکڑا اٹھا کر پھینک دیتا ہے، پھر دوسرا قریب آتا ہے اس کو ٹکڑا، تو ٹکڑے کم ہوتے جا رہے ہیں اور کتے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ خدا نخواستہ وہی ہو سکتا ہے جو عراق میں، شام میں، لیبیا میں،
یمن میں، صومالیہ میں، اور اس سے پہلے سقوط ڈھاکہ ہوا، اور اس سے پہلے سقوط دہلی ہوا، سقوط اندلس ہوا، سقوط خلافت عثمانیہ ہوا، سقوط بغداد ہوا۔ اور جب اس قسم کے واقعات اور حوادث ہوتے ہیں پھر صدیوں تک عزتیں لٹتی ہیں اور تہذیبیں مشکلات سے گزرتی ہیں۔ ہم اس وقت، ہمارا ملک اس وقت میں ایک ایسے موڑ پہ کھڑا ہوا ہے کہ اگر ہم اس سارے سنجیدہ ہو جائیں اس ملک کو سنبھالنے کے لیے تو ہم بہت بڑی تباہی سے بچ سکتے ہیں، اور اگر ہم اسی طریقے سے غیر سنجیدہ رہے جس طریقے سے ابھی ہو رہا ہے کہ اللہ تلے چل رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ مذاق چل رہے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچی جا رہی ہیں، اور معاشی بحران دن بدن زیادہ سے زیادہ تیز سے تیز ہو رہا ہے، تو اس کا نتیجہ اس سے مختلف نہیں ہوگا۔ یہ جو پیغام پاکستان ہے، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلطنت کا پہلو تھا اس کو بہت زیادہ نمایاں کیا گیا ہے کہ سلطنت کیسے چلتی ہے، کیونکہ سیرت کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حکمرانی کیسے ہوتی ہے، جہاں بانی کیسی ہوتی ہے، پالیسیاں کیسے بنتی ہیں، ملکوں سے تعلقات کیسے ہوتے ہیں، معاہدے کیسے ہوتے ہیں، جنگیں کیسی ہوتی ہیں، معیشت اور تجارت کیسی ہوتی ہے، تعلیم کیسی ہوتی ہے، حقوق کیسے ہوتے ہیں، غیر مسلم اقلیتوں کے حقوق کیسے ہوتے ہیں، مسلمان اقلیتوں میں ہوں تو ان کے لیے کیا حکم ہے۔ ایک بہت بڑی دستاویز ہے، قرارداد مقاصد کے بعد یہ پہلی دستاویز ہے اس کے اوپر 10,000 سے زیادہ علماء کے دستخط ہیں، اور یہ ایسی دستاویز ہے کہ اگر اس کو سمجھ لیا جائے اور یونیورسٹیوں میں باقاعدہ اس کو شامل نصاب کیا جائے، اس پہ سیمینار ہوں اور ورکشاپ ہوں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں ہمارے بہت سارے بلکہ تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ تو یہ آج کا سیمینار اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ یہ پیغام پاکستان کے حوالے سے یہ قائم کیا گیا ہے، سیرت کی روشنی میں پیغام پاکستان۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ پاکستان میں یہاں بہت زیادہ 20 سالوں میں جنگیں ہوئیں، اس کی بنیادی 3 مسئلے تھے، 3 مسائل کی وجہ سے جو مذہب کے حوالے دیے گئے اور مذہب کے نام پہ ہوا، اس کی وجہ سے یہ تباہی بربادی آئی۔ اور چونکہ اب یہ تینوں مذہبی مسائل مدارس سے زیادہ یونیورسٹیوں میں آ رہے ہیں، طلباء طالبات میں آ رہے ہیں، تو اس کے اب جو نقصانات ہوں گے اگر اس کو نہ روکا گیا تو اس کے نقصانات بہت زیادہ بھی ہوں گے اور تیز بھی ہوں گے اور خطرناک بھی ہوں گے۔ وہ 3 مسئلے کیا ہیں؟ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ کیا کسی ریاست میں اپنے طور پر جنگ چھیڑنا، نجی طور پر جہاد کرنا جائز ہے؟ کیا یہ جائز ہے کہ جہاں حکومت ہو، اس کے پاس ایک نظام ہو، فوج ہو، سسٹم ہو، اس کے ہوتے ہوئے اپنے طور پہ نجی طور پہ کوئی گروپ اپنی مسلح تنظیم بنا کر وہ کسی بھی پر بھی چڑھ دوڑے، کسی ملک پر بھی حملہ کرے، کسی کافر ملک پہ، کسی پہ، یہ جائز ہے یا نہیں، یہ جہاد ہے یا نہیں؟ ایک مسئلہ تو یہ۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس کے لیے طاقت کو اپنے ہاتھ میں لینا، قانون اپنے ہاتھ میں لینا اور خود فیصلے کرنا بغیر ریاست کے، یہ جائز ہے یا نہیں؟ اور تیسری چیز ہے کہ جہاں اسلامی قانون نافذ نہ ہو، اسلام کے جو بیشتر قوانین ہیں ان میں عملی طور پر کوتاہی ہو، تو کیا اس نظام کے خلاف مسلح بغاوت کرنا جائز ہے یا نہیں؟ ان 3 مسئلوں کی وجہ سے پاکستان میں اتنا نقصان ہوا، افغانستان میں ہوا، تاجکستان میں، ازبکستان میں، چیچنیا میں، یمن میں، صومالیہ میں، عراق میں، شام میں، لیبیا میں، مصر میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مضبوط فوجی قوت عطا فرمائی تھی۔ اس مضبوط فوجی قوت کی وجہ سے ابھی تک یہ ملک بچا ہوا ہے، اور جس طریقے سے ہم اپنی فوج کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، غلطیاں تو سب میں ہوتی ہیں، لیکن جس طریقے سے ہم اپنی فوج کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہم میمز بناتے ہیں، ہم استہزاء کرتے ہیں، اور پورا معاشرہ جس طریقے سے لگا ہوا ہے، تو ہم نے اپنے پیروں پہ کلہاڑی مار لی۔ یہ ٹھیک ہے کہ فوج کے اندر بہت سے جرنیل غلط کام کرتے ہیں اور بہت سارے آئین کو بھی توڑتے ہیں، بہت ساری،
لیکن ایک ادارہ بحیثیت ایک ادارہ کے اس کو موضوع سخن بنانا یہ درست نہیں ہے۔ کتنے ایسے علماء ہوں گے جو بہت غلط کام کرتے ہیں، کتنے تاجر ہوں گے، لیکن آپ تجارت کو اور اسلامی کو اگر آپ خدا نخواستہ اپنا بھلا کہیں تو اس کا کتنا نقصان ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ پاکستان ایٹمی قوت کی وجہ سے، ایک فوجی منظم اور مسلح قوت کی وجہ سے پاکستان ابھی تک بچا ہوا ہے، لیکن آخر کب تک؟ تو پاکستان کے پاس یہ موقع ہے، ہمارے پاس یہ موقع ہے کہ ہم اچھی محنت کر سکتے ہیں، اس ملک کو ہم سنبھال سکتے ہیں۔ اور میں طلبہ طالبات سے کہوں گا کہ آپ کی ذمہ ہے یہ اس ملک کو سنبھالنا۔ جو بڑی عمر کے لوگ ہیں، مجھ سے تو ابھی آگے بھی نہیں بیٹھا جا رہا ہے، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے، آپ کی سرپرستی کریں گے، لیکن آپ لوگ اس ملک کو سنبھالیں۔ اور جو یہاں خرابیاں اور جو چیزیں پیدا ہو رہی ہیں ان کو آپ سنبھالیں، آپ کے ذمہ ہے یہ۔ ہمارے دین میں کہیں بھی اس کی مثال موجود نہیں ہے کہ جہاں خلافتیں ہوں وہاں اپنے طور پہ کسی نے کوئی تنظیم بنائی ہو اور وہ ایک مسلح ان کی تحریک شروع ہو گئی ہو، اس کی مثالیں موجود نہیں ہیں۔ تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اور جو درس نظامی ہمارے ہاں پڑھایا جاتا ہے اس میں عقائد کی کتابوں میں، اور وہاں بھی کتاب الجہاد ہے، اس سب میں یہ بات بہت صراحت کے ساتھ لکھی گئی ہے کہ نجی طور پر جہاد کرنا اپنے طور پر اور جس ملک کو چاہیں چھیڑ دیں، یہ جائز نہیں ہے۔ ملکوں کے جو معاہدے ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 250 معاہدے فرمائے مختلف قوموں کے ساتھ، مختلف قبیلوں کے ساتھ، مختلف ملکوں کے ساتھ۔ ان 250 معاہدوں میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی ایک معاہدے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑا ہو۔ ساری عہد شکنی کفار کی طرف سے ہوئی تھی، دوسرے لوگوں کی طرف سے ہوئی تھی، حتیٰ کہ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مہاجر ہیں اور قدیم الاسلام ہیں۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ تو قدیم الاسلام ہیں تو آپ بدر میں کیوں شریک نہیں ہوئے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں اور میرے والد صاحب ہم گئے تھے بدر میں شریک ہونے کے لیے، اور راستے میں مشرکین مکہ کے ہاتھ چڑھ گئے ہم، تو قریش مکہ نے ہمیں مارا اور ہم سے زبردستی عہد لیا کہ تم جنگ میں شریک نہیں ہوگے۔ تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ ہمیں انہوں نے مارا تھا اور ہم سے عہد لے لیا زبردستی کہ ہم جنگ میں شریک نہیں ہوں گے، تو اب آپ ہمارے لیے کیا حکم دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نتوکل علی اللہ ونفی بعہدہ، ہم اس عہد کو پورا کریں گے، اللہ پر توکل کریں گے اور تم واپس مدینہ جاؤ۔ حالانکہ وہ مار پیٹ کر کے ان سے زبردستی عہد لیا گیا تھا۔ تو ہمارے یہاں عہد کی اتنی بڑی پاسداری ہے۔ ان استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر الا علی قوم بینکم وبینہم میثاق، کہ اگر وہ مظلوم مسلمان، یہ قرآن مجید کی آیت ہے 10ویں پارے کی، اگر وہ مظلوم مسلمان تم سے مدد طلب کریں کہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے، ہماری مدد کرو، تو تم پر ان کی مدد کرنا لازم ہے۔ ہاں اگر تمہارا معاہدہ ہے ان دوسرے قوم سے یا ملک سے، پھر اس معاہدے کو نہیں توڑ سکتے، کہ اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنے طور پہ۔ تو ملکوں کے معاہدے ہوتے ہیں، ملکوں کے ساتھ، بین الاقوامی برادری کے ساتھ، ان چیزوں کو باقی رکھنا، ان معاہدوں کو پورا کرنا یہ شرعاً بھی لازم ہے اور واجب ہے۔ اور جب کوئی قوم عہد شکنی کرتی ہے، بدعہدی کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا پھر عذاب بھی مسلط ہوتا ہے۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، کہ بنی اسرائیل نے عہد شکنی کی تو ہم نے ان پر لعنت کی۔ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ یہ جو قساوت قلبی ہے، دل سخت ہیں، اس بدعہدی کی وجہ سے، یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم بدعہدی کرتے ہیں، عہد شکنی کرتے ہیں۔ ابو بصیر کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ حدیبیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا کہ جو بھی مدینہ سے واپس جائے گا مکہ مکرمہ، اس کو واپس نہیں کیا جائے گا، اور جو مکہ مکرمہ سے مسلمان ہو کر مدینہ طیبہ آئے گا اس کو واپس کیا جائے گا۔ تو ابو بصیر جب وہاں پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کیا۔ ابو جندل پیروں میں بیڑیاں تھیں اور وہ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد پورا کرنے کے لیے ان کو واپس کیا۔ وہ چیختے رہے کہ مسلمانوں مجھے فتنے میں ڈال رہے ہو، یہ میرے ساتھ بہت ظلم کریں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد کو پورا کرتے ہوئے ابو جندل کو واپس کیا۔ تو یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے دین میں چاروں فقہوں میں، اور جو عقائد ہمارے ہاں پڑھائے جاتے ہیں اور جو سیاست ہمارے ہاں پڑھائی جاتی ہے، اس میں یہ چیزیں صراحتاً موجود ہیں۔ اور بہت المیہ یہ ہوا کہ جہاد کے فضائل تو بیان کیے گئے، لیکن جہاد کے احکام بیان نہیں کیے گئے۔ اس کی وجہ سے نوجوانوں میں جذبات بہت زیادہ ہوئے، تو ساتھ میں اگر آپ کوئی کتاب خریدتے ہیں، کوئی مشین خریدتے ہیں، تو ساتھ میں اس کے ایسوپیز بھی ہوتے ہیں، اس کا ایک مینول بھی ہوتا ہے، اس کا طریقہ کار بھی ہوتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے بہت نقصان ہوا، اور معاشی طور پر بھی کتنا نقصان ہوا۔ پاکستان کا اور اسلام کا چہرہ جو باہر جتنا بدنام ہوا، تو اس کی ضرورت ہے۔ اب ہم نے دیکھ لیے ہیں کہ عراق میں کیا ہوا، شام میں کیا ہوا، افغانستان میں کیا ہوا، دوسرے ملکوں میں کیا ہوا، تو ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور اپنے ملک کو سنبھالنا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ کیا کہیں ظلم ہو رہا ہو، کوئی عملی طور پہ اسلام نافذ نہ کر رہا ہو، آئین کو نافذ نہ کر رہا ہو، تو اس کے خلاف مسلح قیام جائز ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پرامن طریقے سے کوشش کریں، آئینی طریقے سے کوشش کریں، کلمہ حق کہیں، اور اس دور میں اپنا پیغام پہنچانے کے لیے تو اتنے بڑے بڑے طریقے رائج ہو گئے ہیں۔ آپ لوگ یونیورسٹیوں میں مارکیٹنگ پڑھتے ہیں، اس میں کیسی کیسی چیزیں ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سفارتکاری تھی، جو لابنگ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو اگر آپ پڑھیں، سیرت کو آپ دیکھیں، تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے کیا تدبیریں کرنی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 صحابہ کرام کو سفیر بنا کر بھیجا مختلف بادشاہوں کے پاس، مختلف ملکوں کے پاس۔ ان 14 کے 14 میں 4 چیزیں مشترک تھیں۔ پہلا نمبر یہ کہ وہ سارے خاندانی لوگ تھے، خاندان کے اعتبار سے بہت بڑے لوگ تھے، وہ اپنے قبیلے کے بڑے تھے، سردار تھے۔ دوسری بات یہ کہ وہ نہایت عقل مند تھے۔ اب اپنے قبیلے میں ان کی عقل مندی کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ تیسری چیز یہ تھی کہ وہ قوت استدلال میں، فصاحت و بلاغت میں یکتا تھے، بہت زبردست بات کر سکتے تھے۔ اور چوتھی چیز یہ کہ سارے خوبصورت تھے، قد کاٹ کے لحاظ سے، رنگ کے لحاظ سے، جسمانی ساخت کے اعتبار سے۔ تو اگر خوبصورت بھی ہوں اور عقل مند بھی ہوں، فصیح و بلیغ بھی ہوں، خاندانی بھی ہوں، اور رحمت للعالمین کے سفیر بھی ہوں، اور رب العالمین کا پیغام بھی ان کے پاس ہو، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مارکیٹنگ کی کیا کوالٹی ہوگی۔ تو آج ہم اگر سیرت کو صحیح طریقے سے پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے کتنی زبردست طریقے موجود ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جب بھی کوئی وفد آتا تھا، کوئی مہمان آتا تھا، یا کسی کو آپ بھیجتے تھے، تو گفٹ اور تحائف کا اہتمام فرماتے تھے۔ بہت زیادہ اس کا اہتمام تھا۔ 400 لوگ اکٹھے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو گفٹ دیا، تحائف دیے۔ ابو بصرہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں قحط ہوا اور کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو ہم نے سوچا کہ ہم مدینہ طیبہ چلتے ہیں، وہاں کھانا ضرور ملے گا۔ تو مسلمانوں کی ریاست ایسی ہونی چاہیے کہ اگر غیر مسلموں کو ضرورت پیش آئے تو ان کی آنکھیں ہماری طرف اٹھیں۔ اور آج ہم ہیں، ہم ہر چیز میں ہم بیرون دنیا کے محتاج ہیں۔ تو کہتے ہیں ہمارا وفد آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ جو مہمان جس کے قریب ہے وہ گھر پہ لے جائے، اس کو رہائش بھی دے، کھانا بھی کھلائے۔ تو سارے ہمارے ساتھی وفد کے لوگ چلے گئے۔ ابو بصرہ کہتے ہیں کہ میں اکیلا رہ گیا، مجھے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، اس لیے کہ میں بہت لمبا تڑنگا تھا، 9 فٹ ان کا قد تھا ابو بصرہ غفاری کا۔ تو لوگوں نے سوچا کہ اس اتنے بڑے ہاتھی کو کون کھلائے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے گھر لے گئے، اور آپ نے گھر والوں سے فرمایا کہ اس دن آپ کا بھی روزہ تھا، گھر والوں کا بھی روزہ تھا، کہ جو بکری کا دودھ دو کر لے کر آؤ۔
تو بکری کا دودھ لایا گیا، وہ میں نے ایک بکری کا دودھ پیا، پھر دوسری بکری کا، 7 بکریوں کا دودھ میں نے پی لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والے ازواج مطہرہ سارے بھوکے سوئے اس دن۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کافر کے لیے، ایک مہمان کافر کے لیے، غیر مسلم کے لیے اپنا کھانا پینا سب ان کے حوالے کر دیا، اور چونکہ کئی دنوں سے بھوکے تھے اور دودھ پیا، اور خالص دودھ ہوگا، آج کے زمانے کا ملاوٹ والا دودھ تو نہیں ہوگا نا، تو اسہال ہو گئے انہیں، تو ساری رات ان کے اسہال ہے، ان کو جلاب لگ گیا، ان کو بہت سخت، تو کہتے ہیں میرے کپڑے بھی خراب ہو گئے، بستر بھی خراب ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہو گیا میری اس حالت کا، آپ رات میں میرے پاس تشریف لائے، فَأَزَّرَنِي بِإِزَارِهِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فَغَسَلَنِي بِيَدِهِ، اپنے ہاتھوں سے مجھے دھویا، یعنی ایک غیر مسلم کو کہ بول و براز خود اپنے ہاتھ سے دھوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَأَزَّرَنِي بِإِزَارِهِ، اور اپنی چادر مجھے عطا فرمائی، تو بستر بھی دھویا، ان کو بھی دھویا، اور اپنے کپڑے عطا فرمائے، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان ابن امیہ کو ایک دن میں 300 اونٹ عطا فرمائے۔ صفوان ابن امیہ جو سب سے جو بڑے دشمن تھے قریش مکہ میں سے، ان میں سے ایک تھے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن میں پہلے 100 اونٹ عطا فرمائے، پھر 100 اونٹ، اور پھر 100 اونٹ، 300 اونٹ ایک دن میں ان کو تحفتاً دیے، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھے۔ 300 اونٹ کا مطلب ہے کہ آج کل کوئی آدمی کسی کو لے جائے اور کسی شو روم پہ 300 BMW دے دے اس کو، کتنی بڑی بات ہوگی۔ اس زمانے میں سب سے بڑی چیز اونٹ تھی۔ 300 اونٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمن کو، جنہوں نے جنگوں کی قیادت کی تھی، کتنے صحابہ کرام کو بدر میں، احد میں شہید کیا تھا، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گفٹ دی۔ سہیل، یہ بھی قریش مکہ کے سرداروں میں سے تھے، ان کو اتنی بھیڑ بکریاں عطا فرمائیں کہ وہ 2 پہاڑوں کے درمیان تھیں۔ جب ان کو اتنی بڑی تعداد میں بکریاں ملی، جو بعض روایات کے مطابق 4000 سے بھی زیادہ تھی، وہ اپنی قوم کے پاس گئے اور کہا کہ آپ لوگ بھی اسلام لے آئیں، کیونکہ اتنی سخاوت نبی کر سکتا ہے، کسی اور کے بس میں نہیں ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سفارت کاری تھی، پیغام پہنچانے کا طریقہ کار تھا، جو اخلاق تھے، ان کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ خوات ابن جبیر ایک صحابی ہیں، نئے مسلمان ہوئے، نوجوان تھے، تو ایک سفر میں ساتھ تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا چند خواتین ایک جگہ بیٹھی ہوئی تھیں، تو مجھے بہت اچھا لگا کہ میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ جاؤں، تو میں اپنے خیمے میں گیا اور میں نے اپنے نئے کپڑے پہنے اور میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا جا کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لیے باہر تشریف لائے لشکر سے، تو مجھے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور مجھے کہا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو میں نے غلط بیانی کی، میں نے کہا میرا اونٹ گم ہو گیا تھا، اس کو ڈھونڈنے کے لیے آیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا چلو مجھے وضو کراؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خادم کے طور پہ لے گئے اور پھر آپ کو وضو کرایا انہوں نے۔ اور ہماری طرح کوئی ہوتا تو وہیں جوتے پھیرتا اس کے بعد فرمایا کہ جب بھی آپ مجھے دیکھتے تھے مجھ سے پوچھتے تھے کہ وہ اونٹ کا کیا ہوا، ملا ہے نہیں ملا؟ تو میں اتنا شرمندہ ہوتا تھا، پھر میں لشکر سے بھاگ گیا اور میں مدینہ چلا گیا۔ میں نے کہا میں بار بار آپ کا سامنا نہیں کر سکتا۔ تو کافی دن گزر گئے، میں بہت پریشان تھا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو رہی ہے، نہ مسجد میں جا رہا ہوں۔ تو میں نے سوچا دوپہر میں چلتا ہوں، کوئی بھی نہیں ہوگا تو کچھ نہ کچھ تو سکون ملے گا مسجد میں جا کر۔ تو جب میں مسجد میں گیا تو اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو میں نے فوراً نماز کی نیت باندھ لی تاکہ مجھ سے بات نہ کریں۔ آپ نے مجھے فرمایا کہ تم کچھ بھی کر لو تمہیں چھوڑنے والا نہیں، اور نماز ہی کی حالت میں فرمایا کہ وہ تمہارے اونٹ کا کیا ہوا، ملا نہیں ملا؟
عرض کیا کہ یا رسول اللہ جب سے میں مسلمان ہوا ہوں کبھی میرا اونٹ گم نہیں ہوا، میں نے ایسی غلط بیانی کی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا اللہ آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے، اللہ آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے، اللہ آپ پر رحمت نازل فرمائے۔ تو یہ اخلاق تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج ہمارے ملک کو یہ اخلاق چاہیے، آپ کے پاس یہ اخلاق ہونے چاہیے۔ اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ریاست اس وقت بہت خطرے کی حالت میں ہے، ہم اس حالت میں ہیں اس وقت میں، اگر ہم نہ جاگے تو پھر صدیوں تک ہماری نسلیں ہمیں برا بھلا کہیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایٹمی قوت سے نوازا ہے، ایک تو کھیل تماشا نہیں ہے، ایٹمی قوت بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ نے پوری دنیا میں، پورے عالم اسلام میں صرف ایک ملک کو یہ ایٹمی قوت عطا فرمائی ہے، اس کا مطلب یہ کہ اللہ اس ملک کو باقی رکھنا چاہتا ہے۔ دوسری ایک منظم فوج ہے، ان دونوں کے ہوتے ہوئے ہم اچھی پلاننگ کر سکتے ہیں، اچھی ہم تدبیر کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ شاید میں نے زیادہ وقت لے لیا، میں بہت خوش نصیب ہوں میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ طلبہ و طالبات اپنی قیمت کو سمجھیں، اپنی حیثیت کو سمجھیں، آپ سیرت کو پڑھیں، بہت اچھے طریقے سے پڑھیں۔ اور میں پروفیسر صاحبان سے میں یہ عرض کروں گا کہ یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں سیرت چیر بنائی جائے، باقاعدہ سیرت پہ بات چیت ہو، اور سیرت کے تینوں حصے پڑھے جائیں، جس میں نفس سیرت بھی ہو، علم سیرت، اور سیرت کا فلسفہ بھی بیان کیا جائے، اور سیرت کی تطبیق بھی ہو کہ آج کے حالات میں سیرت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک نہ صرف یہ کہ بچ سکتا ہے بلکہ یہ دینے والا ملک بن جائے گا۔ جو میں نے قرآن حدیث پڑھا ہے، جو میں نے سیرت پڑھی ہے، اگر ہم اس پہ عمل کر لیں اور اپنے ملک کو واقعتاً ایک مدینے کی ریاست بنا دیں، تو اس ملک کو دیکھنے کے لیے اتنے زیادہ لوگ آئیں گے کہ ہماری آمدن وہی کافی ہو جائے گی ہماری۔ اتنی بڑی چیز اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ پیغام پاکستان کو دیکھ لیں، پیغام پاکستان اقلیتوں کے حوالے سے بھی بہت کچھ بتاتا ہے، خواتین کے حقوق، بچوں کے حقوق، مذہب کے حوالے سے، تحریکوں کے حوالے سے، اجتماعیت کے حوالے سے، ہمارے مسلمان جہاں غیر مسلموں میں، اقلیتوں میں رہتے ہیں ان کے حوالے سے۔ لیکن ہمارے اتنی ناشکری ہے ہماری حکومتوں میں، ہمارے اداروں میں، کہ اتنی بڑی چیز پر کوئی باقاعدہ کانفرنسیں نہیں ہوئیں، باقاعدہ سیمینار نہیں ہوئے۔ ہونا ہی چاہیے تھا کہ تمام یونیورسٹیوں میں باقاعدہ پیغام پاکستان پر کانفرنسیں ہوتی، اور ہر سفارت خانے میں، جہاں جہاں ملکوں میں ہمارے سفارت خانے ہیں، ہر ایک میں یہ سیمینار ہوتا ہے، اور ہم بتاتے کہ اسلام کا یہ چہرہ ہے۔ 10,000 علماء نے اس پر دستخط کیے ہیں، جو میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں، کہ کسی کو بھی انفرادی طور پہ، نجی طور پہ مسلح تنظیم بنانا اس کی اجازت نہیں ہے، قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے، اور اسلامی قانون نافذ کرنے کے لیے محنت کرنا، لابنگ کرنا، آئینی اقدامات کرنا، ذہن سازی کرنا، کلمہ حق کہنا، جلوس نکالنا، سب ٹھیک ہے، لیکن ہتھیار اٹھا کر تنظیم بنانا جائز نہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات سے، کہ آپ حضرات طلبہ، طالبات اور پروفیسر صاحبان، ڈاکٹر وسیم قاضی صاحب میرے ساتھ حج میں تھے، بہت شکریہ آپ کا، جزاکم اللہ۔ بھائی نعمان احسن صاحب جو چارٹر انسپیکشن کمیٹی کے ڈی جی ہیں، ان سے بھی میں خاص طور پہ ڈاکٹر طارق رفیع صاحب سے، شیخ الجامعہ سے درخواست کروں گا۔ اب ہمارے یہاں ڈاکٹر پروفیسر مختار احمد صاحب تشریف رکھتے ہیں، پاکستان کی تمام یونیورسٹیاں ڈاکٹر صاحب کے اس میں آتی ہیں۔ میں خاص طور پہ آپ سے درخواست کروں گا کہ اپنے ان طلبہ طالبات کو سنبھالیں، ان کو سمجھائیں، ان کو صحیح راستہ بتائیں۔ یہی لوگ ہمارے ملک کو سنبھالیں گے، یہی لوگ ہماری تقدیر لکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سب حضرات کا، طلبہ طالبات کا، اساتذہ کا، کہ آپ حضرات نے مجھے موقع دیا۔ جزاکم اللہ۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔